تو آپ کو ہم لوگوں نے اپنا میں تو کافی دفعہ سنا ہوا ہے. تو کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو پھر دوبارہ لائیو سنا جائے, پر کووڈ کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہو گیا. تو بٹ پھر بھی یو ور کائنڈ انف کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا موقع دیا. ہمارے پاس گاندھی صاحب 350 سے زیادہ سوال آئے تھے, تو آبویسلی ہم لوگ وہ تو نہیں پوچھ سکیں گے اتنے سے ٹائم میں آپ سے. تو جو پھر سب نے ڈیسائیڈ کیا, جو سوال 10-15 دفعہ پوچھے تھے, تو وہ ہم اس کو راؤنڈ اپ کر کے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو Bobby, we're live. Just alright. تو چلیں, we will start with Gandhi Sahib. Assalamu alaikum. Today we are extremely honored to have among us a great Muslim scholar, Javed Ahmad Ghamidi Sahib. Javed Ahmad Ghamidi is a Pakistani Muslim theologian, prestigious scholar of Islam, modernist, exegete, and educationist. He is also the founding president of Al-Mawrid Institute. He became a member of the Council of Islamic Ideology, responsible for giving legal advice on Islamic issues to the government of Pakistan and the country's parliament in 2006. Currently, he is the principal research fellow and chief patron of Ghamidi Center of Islamic Learning in Dallas, Texas. Javed Ahmad Ghamidi was named the Muslim 500 as the world's most influential Muslims in the 2019 and 2020 editions. Ghamidi Sahib has for many decades questioned and sought to answer the status quo within Islam and Muslims. Ghamidi Sahib has written and lectured widely on the Quran, Islamic laws, and various other aspects of Islam. Lastly, Javed Ahmad Ghamidi Sahib is a recipient of the prestigious Civilian Award of Pakistan, the Sitara-e-Imtiaz. گاندھی صاحب کو کون نہیں جانتا, تو آج ان سے پہلا سوال ان سے میں پوچھتی ہوں. گاندھی صاحب, کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ملے گا. اگر ایسا ہے تو اللہ کیوں ایسے شخص کو عذاب دے گا جسے اذیت کا سامنا کرنا پڑے؟ جس طرح دنیا میں اس کو ڈپریشن ہے, اپنی جان لینا تو بہت مشکل کام ہے, تو لوگ جو جب اپنی جان لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح کے ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 باتیں سمجھ لیجئے, اس کے بعد اس طرح کے سارے سوالات کا جواب آپ خود دے سکیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کی جان لینا, اپنی جان لینا, اسلام کے نقطہ نظر سے یہ بالکل برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو حرمت عطا فرمائی ہے. چنانچہ نہ میں کسی دوسرے کی جان لے سکتا ہوں, نہ اپنی جان لے سکتا ہوں. میں اپنی جان لوں یا دوسرے کی جان لوں, یہ قتل کا اقدام ہے, اور قتل کی سزا قرآن مجید میں بہت سخت بیان ہوئی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی جرم یا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں, تو سزا سے پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جرم کیسے ہوا اور کن حالات میں ہوا. یہ دونوں چیزیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں قانون دیا ہے اس میں بھی دیکھنی ضروری ہے, اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے. چنانچہ کوئی آدمی کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا تھا, کسی ڈپریشن کے نتیجے میں کوئی اقدام کر رہا تھا, کسی ذہنی بیماری کے نتیجے میں کر رہا تھا, حالات کے دباؤ میں کر رہا تھا, ماحول کے غلط ترغیبات میں کر رہا تھا, ان میں سے ہر چیز کی رعایت ملے گی. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کے زمانہ نزول میں جن عورتوں کو ان کے مالک بدکاری کے لیے مجبور کر دیتے تھے, تو یہ فرمایا کہ اگر وہ دل میں پاک دامن رہنے کا ارادہ رکھتی تھیں تو اللہ ان کو سزا نہیں دے گا. اسی طرح جب دنیا میں سزا جزا کا معاملہ ہوا
تو اس میں بھی یہ فرمایا کہ اس طرح کی عورتوں کو بدکاری کے جرم میں کوئی سزا نہیں دی جائے گی. تو یہ دوسری بات بھی ہر جرم کے بارے میں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جرم ختم ہو گیا، وہ قتل ہے، وہ بدکاری ہے، وہ ڈاکہ ہے، وہ چوری ہے. جب بھی کوئی آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو وہ جرم تو ہو گیا، اور وہ اس کے لیے ایک مجرم کے طور پر اللہ کی عدالت میں پیش بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے حالات کیا تھے اس کو رعایت دی جائے گی. یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا یہ ہے کہ رعایت اتنی ہی ملے گی جتنا ایک وہ مجبور ہوا یا دباؤ میں تھا. اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم اپنی دنیا میں بھی جان لیتے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے باطن سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت میں انسان کا وہ باطن، یعنی اس کا شعور کیا تھا، اس کے حالات کیا تھے، دباؤ کی قوت کتنی تھی، اس کے ارادے کا کیا حال تھا، سب اس کے سامنے نکال کے اس کی میز کے اوپر رکھ دیں گے. اس کے بعد جب وہ خود اس بات کا اقرار کر لے گا کہ یہ کام میں نے اپنے ارادے سے کیا ہے، لیکن اس میں اتنا حصہ وہ ہے جس کا باعث میرے حالات بنے ہیں، تو اب اس کے لحاظ سے اس کو رعایت ملے گی، یعنی سزا میں رعایت ملے گی. اور اس میں اس کا پورا امکان ہے کہ اس کو اتنی رعایت مل جائے کہ اسے بالکل ہی معاف کر دیا جائے. تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو ہر معاملے میں سامنے رکھے تو یہ خودکشی بھی سمجھ میں آ جائے گی، قتل بھی سمجھ میں آ جائے گا، باقی چیزیں بھی سمجھ میں آ جائے گی. بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے، دنیا میں ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے یا امتحان یا آزمائش؟ دیکھیے، اصل میں تو یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. اس لیے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، یا ہمیں کوئی خوشحالی ملتی ہے، ہمیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، سب امتحان کے لیے. یعنی نہ کوئی تکلیف اور مصیبت اس دائرے سے باہر ہے، اور نہ کوئی کامیابی اور کوئی فلاح اس دائرے سے باہر ہے. امتحان تو میرا بھی ہو رہا ہے، آپ کا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے گئی ہے. اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم فیما احسن عملا. یعنی میں نے یہ موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا ہی اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. تو اس لیے یہ دنیا ہر چیز میں آزمائش ہے. آزمائش کا قانون تو ایک ہمہ گیر قانون ہے، وہ جاری ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا ہی میں یا کسی چیز کی سزا دے دی جاتی ہے، یعنی جرم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا ہی میں کچھ سزا کا یا زیادہ بڑی سزا کا مستحق بنا دیتا ہے. اسی طرح دنیا میں بارہا جزا بھی دی جاتی ہے، اور اس کا بھی اصول یہی ہے، یعنی لازمن نہیں دی جاتی، اس کا بھی اصول یہی ہے کہ آدمی اتنا نیکی کا یا خیر کا یا بھلائی کا کوئی بڑا کام کر ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی اس کو صلہ دیتے ہیں. تو دنیا میں کبھی جزا مل جانا اور کبھی سزا مل جانا یہ کسی قانون کے تحت نہیں ہے، یہ اس اصول پر ہے کہ بندے نے وہ کام اس درجے میں کر دیا کہ وہ یہاں یا سزا کا مستحق ہو گیا یا جزا کا بھی مستحق ہو گیا. لیکن آزمائش ہر حال میں، آزمائش جب وہ سزا دی جائے گی اس وقت بھی ہے کہ وہ سزا میں پھر کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور جب جزا دی جائے گی تو اس میں بھی آزمائش ہے کہ وہ جزا پا کر کیا رویہ اختیار. بہت شکریہ. یہ 3 سوال ممبرز کے بچوں نے کیے ہیں. ایک ہے، اگر اللہ رزق فراہم کرنے والے ہیں تو پھر بچے بھوک سے کیوں مرتے ہیں؟ اللہ نے رزق کا اہتمام کیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ہم کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں تو اس میں مثال کے طور پر لوگوں کی تمام ضروریات کا ایک گودام بنا دیتے ہیں. تو یہ دنیا، یہ جو زمین کا کرہ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، اس میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے رزق کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس میں سے کس کو کتنا رزق ملتا ہے
یہ دو اصولوں پر ہوتا ہے. ایک یہ کہ اللہ اپنے امتحان کے قانون کے تحت کسی کو رزق دیتے ہیں. وہ ایسے کہ ایک شخص ہے، اس کو کسی بہت امیر کبیر آدمی کے یہاں پیدا کر دیا، اس کا کوئی خزانہ نکل آیا، کوئی لاٹری نکل آئی، اچانک اس کو کوئی چیز مل گئی. تو ایک یہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. ان صلاحیتوں کا اس دنیا میں ظہور ہوتا ہے. ان صلاحیتوں کے لحاظ سے مجھے آپ کو محنت کرنا ہوتی ہے. اس کے قوانین ہیں، وہ بالکل سائنسی طریقے کے قوانین ہیں. تو ان قوانین کی پیروی کر کے میں اللہ سے بہت سا رزق پا سکتا ہوں، اور میں ان قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنے ملنے والے رزق کو بھی کھو سکتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رزق کا بندوبست ہر ایک کے لیے کر دیا ہے. اس کے بعد وہ اسباب کی دنیا میں ملنا ہے. میں اگر اٹھ کے کام کے لیے جاؤں گا ہی نہیں، میں کوئی ضروری تعلیم جو کسی رزق کی صورت کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ پانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں اگر ہنر مند پیدا کیا گیا ہوں تو میں ہنر کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ رزق نہیں ملے گا. تو گویا دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اللہ کی یہ عنایت کہ اس نے میرے لیے اس دنیا میں رزق رکھ دیا ہے، اور میری جدوجہد، میری کوشش جو قانون کے مطابق مجھے کرنی ہے، اور پھر مجھے وہاں سے مل جائے گا. یعنی جیسے آپ نے ایک گودام میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ فارم بھرا جائے گا، فلاں جگہ جائیں گے، اس کے لیے آپ اپنا استحقاق ثابت کریں گے. جیسے یہ کر دیں گے تو وہاں کا داروغہ گودام کا دروازہ کھول کے آپ کے حصے کا رزق آپ کو دے دے گا. یہ قانون ہے جس پر دنیا چل رہی ہے. تو اس لیے جب یہ بات لوگ سنتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، آسمان سے کوئی رزق لے کے فرشتہ اترے گا اور آ کے ہمارے بستر پر چھوڑ جائے گا. تو یہ اصول اس دنیا میں اختیار نہیں کیا گیا. یہ جنت کا اصول ہے. وہاں پر چونکہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس طرح رزق دیں گے. یہاں پر تو رزق کے لیے محنت کرنی ہے، جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سوال بچوں کے بارے میں کیا ہے. تو جی بچے ماں باپ کے آغوش میں ڈالے جاتے ہیں. ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ ہو تو معاشرے کے آغوش میں ڈالے جاتے ہیں. دنیا چونکہ آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہاں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کا دیا ہوا رزق ان کو پہنچائے. ٹھیک، بہت شکریہ. ایک بچے کا سوال ہے کہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اچھے کام کریں گے تو اللہ خوش ہوگا اور برے کام کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا. کیا اللہ احساسات رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک زندہ ہستی ہے. اگر کسی زندہ ہستی کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ اس کے احساسات نہ ہوں تو پھر تو وہ پتھر ہوا. تو ہمارا اللہ ایک زندہ ہستی ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے خوش ہوتا ہے، وہ ہماری کسی برائی پر رنجیدہ ہوتا ہے. اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندے، میں نے ان کو یہ سب کچھ دیا تھا، یہ کیسی بیوقوفی کر رہے ہیں. ہمارے کسی انجام کے نتیجے میں اس کے اوپر وہ سارے جذبات گزرتے ہیں جو جذبات ہم بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہوں، ورنہ تو ایک پتھر کا بنا ہوا مجسمہ ہوگا جس کو ہم پوج رہے ہیں. تو زندہ، قائم، حی، قیوم ہستی ہے جس کو ہم خدا مانتے ہیں. البتہ وہ احساسات کبھی بھی پستی میں نہیں اترتے. وہ احساسات کبھی عدل اور انصاف کے خلاف نہیں ہوتے. ان احساسات پر ہمیشہ اس کی رحمت کا غلبہ رہتا ہے. وہ احساسات کبھی خواہشوں کے تابع نہیں ہوتے. تو احساسات نہیں ہوں گے تو پھر تو کسی زندہ خدا کا سوال ہی نہیں ہے، پھر تو وہ کوئی مردہ ہستی ہوگی. بالکل. ایک آخری سوال میری طرف سے، اس کے بعد پھر ایک باقی لوگ پوچھیں گے. اللہ یہ کیسے فیصلے کرے گا کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا؟ کیونکہ اللہ تو تمام عالم کے رب ہے، صرف مسلمانوں کے رب تو نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے فیصلے کی بنیاد دو چیزیں ہوں گی. میں نے کسی کو کتنا علم دیا، اور جتنا علم دیا اس کے مطابق اس نے کتنا عمل کیا. تو اس لیے وہ ساری دنیا کے رب ہے، اور ہر شخص کو، خواہ وہ جنگل میں ہے، خواہ کسی مذہب کا پیرو ہے، خواہ کسی دور میں ہے،
جو علم اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر سوال ہوگا, اور جو علم اس کو دیا اس کے مطابق عمل پر سوال ہوگا. بہت شکریہ. اب سوریا, do you want to go next? پیغام حدیث صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں تہ دل سے آپ کی شکر گزار بھی ہوں اور اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ شاید مجھ سے پڑھا بھی نہیں جائے گا, اور میری اردو کو بھی ذرا آپ معذرت کیجیے گا کہ سیلف ٹوٹ اردو پڑھتی ہوں میں. تو میرا سوال یہ ہے, کیا مسلمان مرد اپنے ماں باپ اپنی کیا مسلمان میں مرد میں اپنے ماں باپ کی زیادہ وہ ہے بیوی اور بچوں سے زیادہ ماں باپ کو ترجیح دیتے ہیں, اور اس کے اوپر اس مرد جو ہے ان میں کس طرح توازن پیدا کر سکتے ہیں اپنی. یہ سوال آپ نے مرد کے بارے میں کیوں کیا؟ عموماً یہ سنتے ہیں کہ اور عموماً یہی ہو رہا ہے. یہ سوال میں نے نہیں کیا, ایکچولی یہ سوال ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ ہم لوگ اپنے وہ کر رہے ہیں اس پہ. لیکن مجھے یہ پوچھنا, یہ اس لیے کیا گیا کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے جب سسرال میں وہ جاتی ہیں تو ماں کی خدمت کرنی ہے, ماں کا یہ کرنا ہے, میری ماں کا اگر تم نے نہیں کیا, یہ ان کا یہ نہیں کیا, اور وہ عورت جو ہے وہ سسک کے ڈر کے بیٹھی ہوتی ہے. تو ایک میرے خیال سے یہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا, تو اس کا ہم لوگوں نے ایک یہ بنایا ہے. تو میں جب یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا, تو وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا, بلکہ صرف سوال کی نوعیت واضح کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ماں باپ تو صرف مرد کے نہیں ہوتے, ماں باپ تو عورتوں کے بھی ہوتے ہیں. جی جی, آپ دونوں کی طرف سے بتائیے ہمیں. سب کے ماں باپ ہیں. تو ماں باپ کا حق اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ہے, انہوں نے ہمیں پیدا کیا. عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, ان کی عزت کرے, ان کا احترام کرے. شوہر کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہیں, اور بیوی کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہیں. یعنی یہ بات کہ والدین کا یا ماں باپ کا کوئی حق ہے, تو جس طرح وہ شوہر کے ماں باپ کا حق ہے, اسی طرح بیوی پر بیوی کے ماں باپ کا حق ہے. یہ رشتہ چونکہ باہمی طور پر عزت اور احترام کے جذبات پر قائم کیا جاتا ہے, تو اس میں دونوں سے توقع کی جاتی ہے کہ ان کے ماں باپ تو ہیں, وہ دوسرے کے ماں باپ کی بھی عزت کریں. یعنی بیوی شوہر کے ماں باپ کے ساتھ عزت کا رویہ اختیار کرے, اور شوہر بیوی کے ماں باپ کے ساتھ عزت کا رویہ اختیار کرے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ دونوں کے ہیں, دونوں کا حق قائم ہے, خواہ وہ بیوی ہے, خواہ وہ شوہر ہے, خواہ وہ مرد ہے, خواہ وہ عورت ہے. اس میں کوئی فرق اللہ نے نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ شوہر کے تو ماں باپ ہوتے ہیں لیکن بیوی کے نہیں ہوتے. تو دونوں کے ماں باپ, اور دونوں کو ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزت کا حکم بھی یکساں طور پر دیا گیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بیوی کو تو کہا گیا ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے, ماں باپ نہیں, ماں باپ کی طرح سمجھے. اور یہ شوہر سے نہیں کہا گیا, شوہر کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے. یہ دوسری بات ہوگی. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت ترجیح کا مسئلہ پیش آ جائے, تو ترجیح کبھی بھی عدل اور انصاف کے خلاف نہیں ہو سکتی. میں اپنے بچوں میں سے کسی سے زیادہ محبت کرتا ہوں, کسی کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو زیادہ حیثیت دیتا ہوں, لیکن میں بے انصافی نہیں کر سکتا. اسی طرح والدین میں, بیوی میں, بچوں میں اگر کسی جگہ تصادم پیدا ہو جائے, تو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں انصاف کی بات کہیں اور ہر حال میں انصاف کریں. معاملات میں اور انصاف کرنے میں نہ والدین کو کوئی ترجیح ہے, نہ بیوی کو کوئی ترجیح ہے, نہ بچوں کو کوئی ترجیح ہے. کسی کو کوئی پریفرنس نہیں ہے. قرآن مجید نے سورہ نساء میں بتایا ہے کہ اللہ کے لیے سچائی کی, انصاف کی بات کرنے والے بن کر رہو, خواہ تمہیں اپنے آپ کے خلاف, خواہ اپنے والدین کے خلاف, خواہ کسی کے خلاف کرنی پڑے. اور اس میں والدین کا نام لے کے یہ بات کہی. تو اس لیے انصاف کے خلاف کسی کی کوئی ترجیح نہیں ہے. انصاف جب آپ نے کر لیا, سب کے حقوق ادا کر لیے, کوئی حق میں کمی نہیں کی, تو تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اب محبت کی ترجیح ہے, یا جہاں انصاف کا کوئی مسئلہ نہیں وہاں کوئی ترجیح ہے, تو آپ کو بھی اپنے ماں باپ کو وہاں ترجیح دینی چاہیے عورت کی حیثیت سے, اور شوہر کو بھی اپنے ماں باپ کو ترجیح دینی چاہیے
مرد کی حیثیت سے. لیکن کہاں؟ جہاں کوئی عدل کا سوال نہیں, یہاں کوئی بے انصافی کا سوال نہیں, جہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا سوال نہیں, وہ آپ کے اختیار کا دائرہ آ گیا ہے, تو وہاں آپ کو ترجیح کا حق حاصل. دوسرا سوال یہ ہے, کیا ایک شخص مسلمان اور ہم جسم پرست ہو سکتا ہے؟ مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان اور ہم جسم پرست. اچھا, ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خاندان کا ادارہ بنایا ہے وہ ایک میاں بیوی کے تعلق سے بنتا ہے. اس کو میاں اور بیوی کے تعلق ہی سے بننا چاہیے. یعنی ایک کی طرف سے ایک اقدام ہوتا ہے اور دوسری ہستی جس کو ہم ماں کہتے ہیں وہ اپنے بطن میں یا رحم میں لے کے بچے کی پرورش کرتی ہے. یہی اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے. اب اس کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ جو جنسی تعلق یا سیکس کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, ہر ایک کو پابند کر دیا ہے کہ وہ تعلق صرف میاں بیوی ہی کے رشتے میں ہو سکتا ہے. اگر آپ پوچھیں گی تو اس کے دلائل بھی عرض کر دوں گا میں. اس سے باہر یہ تعلق نہیں ہو سکتا. اور جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے باہمی تعلق میں, اس میں بھی پابند کر دیا ہے کہ پاکیزہ راستے سے وہ تعلق ہوگا. کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کسی غیر پاکیزہ راستے سے وہ تعلق نہیں قائم کر سکتا. تو یہ ہدایات ہیں, بس یہ رہنی چاہیے. اس کے بعد اس کے اندر اس دائرے میں رہتے ہوئے جس کا جو جی چاہے کرے. اچھا, تیسرا سوال یہ ہے, کیا بیوی اپنے خاوند کو ہم بستری سے انکار کر سکتی ہے؟ ضرور کر سکتی ہے, لیکن کوئی وجہ ہونی چاہیے. طبیعت ٹھیک نہیں ہے, طبیعت آمادہ نہیں ہے, یہ معاملہ تو خالصتاً نفسیاتی معاملہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طبیعت میں آمادگی نہ ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی بیماری ہو, تھکی ہوئی ہو؟ شوہر بھی ہو سکتا ہے, بیوی بھی ہو سکتی ہے. باہمی رضامندی, باہمی محبت اور باہمی اعتماد کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو انکار کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے یا بیوی نے کہا کہ میرا اب تمہارے ساتھ یہ تعلق ہو ہی نہیں سکتا, یا اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی رشتے ہی کی نفی ہے. پھر تو بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے. لیکن آج کل صبح شام کسی وقت طبیعت آمادہ نہیں ہے, یا کوئی بیماری ہے, یا کوئی تکلیف ہے, یا تکان ہے, تو کیوں انکار نہیں کر سکتے؟ اچھا, آخری سوال میری طرف سے جو ہے وہ ہے, مشت زنی بڑا گناہ کیوں ہے؟ یہ بالکل بھی گناہ نہیں ہے. معلوم نہیں لوگوں نے اس کو کیسے گناہ بنا لیا ہے. نہ قرآن میں کہیں اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے, نہ حدیث میں کوئی گناہ قرار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو گناہ قرار دیا ہے وہ اپنی ذات میں کوئی جنسی لذت حاصل کرنا نہیں ہے, وہ ہے کسی دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا. وہ صرف بیوی کے ساتھ جائز ہے, اور بیوی کے ساتھ بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے, جو پاکیزہ راستہ ہے, بس اسی سے جائز ہے. بہت بہت شکریہ. Saba, do you want to go next? السلام علیکم, میرا نام صبا محمود ہے اور میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو اسلام کی روح سے آرگن ڈونیشن پہ ہم لوگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بڑا نیکی کا کام ہے. جس طرح آپ اپنا مال کسی دوسرے کو اس کی مدد کے لیے دیتے ہیں, اسی طرح اگر آپ کوئی اپنا آرگن اپنے جینے کی حالت میں یا مرنے کے بعد دینا چاہتے ہیں تو دیں. جس طرح مال دنیا میں جیتے ہوئے بھی دیتا ہے آدمی اور مرنے کے بعد بھی وصیت کر سکتا ہے, اسی طرح اپنے کسی عضو کی وصیت کر سکتا ہے. یہ بالکل جائز ہے. اس پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا میں نے اپنی کتاب مقامات میں جواب دیا ہے. اس کا انگریزی ترجمہ سلیکٹڈ ایسز کے عنوان سے موجود ہے. اس میں آپ وہ دلائل یا اس کی جو ریزننگ ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہیں. تو یہ بالکل جائز ہے. شکریہ.
میرا دوسرا سوال ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کو آخرت میں نیک عمل کا اجر بے شمار نعمتوں کی صورت میں بمشہور حوروں کے دیا جائے گا، مگر اس کے مقابل میں عورت کے لیے کہا کا کیا اجر ہے؟ ہر وہ اجر جو مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہر ایک کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے، یعنی مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد۔ اسی طرح سے جو جنت کی نعمتیں ہیں ان میں بھی عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ پورا قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے، اور سورہ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک نقشہ کھینچ کر عورتوں اور مردوں کا الگ الگ ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ وہاں پر نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوں گے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ شکریہ۔ Neela, do you want to go next? جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ہمارے آج ویبینار میں آنے کا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے بزی اسکیڈول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ میں آج آپ سے ایک کپل آف کوسچنس پوچھوں گی۔ میرا پہلا کوسچن ہے، جادو تو برحق ہے، بری نظر لگ جانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو برحق ہے، یہ بھی لوگوں نے ایک ضرب المثل سی بنا رکھی ہے، جی، اور یہ کہ نظر لگتی ہے یہ بھی لوگوں کا تجربہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی چونکہ ہم اس دنیا میں جتنے علم بھی حاصل کرتے ہیں ان کی بنیاد ہمارے تجربات ہوتے ہیں۔ آپ میں سے زیادہ لوگ چونکہ ڈاکٹر ہیں، تو یہ جو آپ کا علم ہے، علم طب جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اصل میں انسانوں کے تجربات سے شروع ہوا ہے۔ جنگلوں میں تجربات ہوئے، کوئی بوٹی لے لی، کوئی اور چیز لے لی، تو یہاں تک کہ پھر اس کے بعد باقاعدہ یونانی طب آ گئی، پھر اس کے بعد خود ہمارے ہاں مسلمانوں میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اب ہم جدید طب کو جانتے ہیں۔ پھر طب کی بہت سی شاخیں ہیں، جیسے ہومیوپیتھی ہے، جیسے اور بعض چیزیں ہیں، تو یہ سب انسانی تجربات پر مبنی ہے۔ تو جادو کا معاملہ بھی تجربات پر مبنی ہے، یعنی ایک علم ہے، نفسی علم ہے، ایک اس نفسی علم کے تجربے ہم نے دیکھے ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جس طرح سائنس تجزیہ کرتی ہے اور کسی چیز کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور کسی چیز کے بارے میں ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ وہم ہے، تو نظر کے بارے میں یا جادو کے بارے میں ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب اور پیغمبر ایسی چیزیں بتانے کے لیے آتے ہی نہیں۔ جی، لیکن ہمارے قرآن پاک میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا، یہودیوں نے ان کے اوپر جب جادو کروایا تھا، تو وہ ہماری دو صورتیں جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تھیں۔ تو میرے علم میں تو یہی تھا کہ جادو ہو سکتا ہے، اور جادو برحق ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا۔ اور رسول اللہ پر جادو کرنے کے بعد پھر پیغمبری کہاں باقی رہ گئی؟ یعنی اگر کسی پیغمبر پر بھی جادو ہو جائے اور وہ بھولنے لگ جائے اور اس کو شعور نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس زمانے میں، چونکہ یہودیوں میں بہت سے لوگ جادو کرنے کے بڑے ماہر تھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جادو ہوتا نہیں، میں نے یہ کہا ہے یہ دنیوی علم ہے، یعنی جس طرح دنیا میں بہت سے علم ہیں اور ان پہ تحقیق ہوتی رہتی ہے، تو جادو بھی ایک علم ہے۔ وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کوئی اثر آپ کے اوپر اس کا نہیں ہوا۔ بعد میں بعض منافقوں نے اس کو کہانی بنا کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ دو صورتیں جادو کے لیے ہرگز نہیں اتری تھیں، یہ ہجرت کے سفر میں اتری تھیں، اور اس لیے اتری تھیں کہ اب آپ مدینہ جا رہے ہیں، وہاں مدینہ میں آپ کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ دو دعائیں سکھائی گئی کہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کے حاسدوں سے، ہر طرح کے حملہ کرنے والوں سے، ہر طرح کے شیطانوں سے، اور اسی طرح سے جادو کرنے والوں سے بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ تو یہ بہت پہلے نازل ہو گئی تھی،
یہ ہجرت کے سفر میں آ گئی تھی اور رسول اللہ روزانہ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. یہ 2 دعائیں ہیں, یہ میں بھی پڑھوں گا, یہ آپ بھی پڑھیں گی, لیکن یہ ہرگز کسی جادو کے بعد نہیں اتاری. جی میرا دوسرا کوشچن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کرسٹل اور جیم سٹونز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اسپیشل خاصیات ہوتی ہیں اور ان کو لوگ گڈ لک کے لیے بھی پہنتے ہیں, تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بھی کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. پہلی بڑی بنیادی بات یہ جان لیجئے کہ اللہ کا دین ایسی چیزیں بتانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے, یہ آپ کے تجربات کی چیز ہے. یعنی کسی چیز کا جسم پر کیا اثر ہوتا ہے, کسی چیز کا ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے. اب یہ نئی نفسیات جو سائیکاٹری میں بدل گئی ہے, تو اس میں ہم انسانی ذہن کا مطالعہ کرتے ہیں. کتنی نئی باتیں اب ہم کو معلوم ہے, ڈپریشن کیسے ہوتا ہے, انسان کے اندر خودکشی کے خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تجرباتی علوم ہے. تو ان پتھروں کے بارے میں بھی کسی وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں ہمارے دین نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جو رائے قائم کرنی ہے علم کی بنیاد پر قائم کرو, تجربہ کرو, مشاہدہ کرو, سوچو اس کے بارے میں, علم کی بنیاد پر رائے قائم کریں. وہم کی بنیاد پر کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. تو جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں, یہ بتانے کے لیے آیا کہ پتھروں میں کیا خصوصیات ہیں, یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ جڑی بوٹیوں میں کیا خصوصیات ہیں. وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. جی یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ تجربات کی چیزیں ہیں, یہ سائنس کا موضوع ہے. تو اس وجہ سے ان پہ آپ تجربہ کریں, آپ ان پتھروں پر بھی کام کریں. یہ جتنی باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں یہ اصل میں پرانے بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں. وہ دیہات میں, گاؤں میں, اگر آپ کو کچھ معلوم ہوگا کہ ہماری پنجاب کی یا پاکستان میں کسی اور علاقے کی جو دیہاتی زندگی ہے اس میں ہماری بڑی بوڑھیاں, ہمارے بزرگ ایسی بہت سی باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو وہ چیزیں نسلاً بعد نسلاً انہوں نے سنی ہوتی ہیں تو بتا دیتے ہیں. عام طور پر چھوٹے بچوں کے لیے دعائیں تجویز کر دیتے تھے. تو اس طرح کی سب چیزیں یہ اصل میں کویکری ہے, یعنی وہ طب ہے کہ جو لوگوں نے ایسے سنی سنائی باتوں سے حاصل کی ہوتی ہے. وہ کوئی جادو کے بارے میں بات بتا دیں گے, کسی پتھر کے بارے میں بتا دیں گے, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب آپ کے تجربے کی چیزیں ہیں. تجربات کیجئے, جو بات ٹھیک ثابت ہو ٹھیک ہو جائے گی, جو ٹھیک ثابت نہ ہو. تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کی بنیاد علم پر رکھنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. میرا آخری تھرڈ اور آخری کوشچن آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی وائف کو کہے کہ وہ طلاق کی دھمکی دے, تو مطلب چھوٹی چھوٹی گھر میں کوئی بات ہو گئی ہے, ناراضگی ہو گئی ہے, تو کہتے کہ طلاق کی دھمکی دینا شروع کرتے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت ہی افسوسناک بات ہے. یعنی طلاق کا تو نام بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے. اس طرح کے کسی بھی شخص کی, عورتیں بھی بعض ہوتی ہیں وہ ہر دن تقاضا کرتی ہیں کہ بس تم مجھے طلاق دے دو. تو ایسا مرد ہو یا عورت دونوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر یہ بات زیادہ بڑھ جائے تو کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملنا چاہیے. وجہ کیا ہے اس کی؟ یعنی کسی انسان کو کیا یہ احساس نہیں ہے کہ یہ رشتہ کتنا مقدس ہے, اس کو محبت پر قائم کیا گیا ہے, اعتماد پر قائم کیا گیا ہے. تو اس لیے اگر آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے, طلاق کی دھمکی دینا یا کوئی برا بلا کہنا یا گالی دے دینا, تو یہ بہت بڑے جرم ہے. کسی انسان کو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے, نہ عورت کو نہ مرد کو. تھینک یو سو مچ. جی غامدی صاحب, ہم لوگ کے ایک ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر مقصود. وہ HCF کا پاکستان میں ڈرگ ایڈکشن کے خلاف گراس روٹ لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا سوال ہے آپ سے. مقصود بھائی, ڈو یو وانٹ ٹو آسک؟ جی بہت شکریہ. السلام علیکم غامدی صاحب. میں آپ کو جو میرا پروجیکٹ ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے کافی کویشچن ہے, کیونکہ پاکستان میں 10 ملین کے قریب لوگ جو ہے وہ ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں, اور یہ جو نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو پاکستان اور ڈیزیز آف ایڈکشن کے بارے میں آپ ذرا اسلامک ہسٹری میں کچھ جو ایویڈنس ہیں وہ آپ کچھ پیش کر سکتے ہیں کہ اس میں اسلامک ہسٹری میں کوئی
इंडिकेशन है ये डिजीज़ है जो लोग नशे का शिकार होते हैं। ये जो आपने लफ्ज़ एडिक्शन बोला है, तो ये दोनों तरह से होता है। यानी ऐसी चीज़ें भी बाज़ औक़ात एडिक्शन का ज़रिया बन जाती हैं जो नशा नहीं करती। लोग चाय के आदी हो गए, सिगरेट के आदी हो गए, इसी तरह से बदकारी के आदी हो गए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एडिक्शन पैदा करती हैं। तो इन सभी से बचना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ नशा पैदा कर देती है, तो वो इस्लाम में बिल्कुल हराम है। इसलिए कि नशा कोई चीज़ अगर पैदा कर रही है, तो वो तो असल में इंसान ही को ख़त्म कर देगी। इंसान नाम ही होश का है। होश और शऊर, इसी को इंसान कहते हैं। यानी मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, मैं सोच समझ कर फैसले करता हूँ, मुझे अल्लाह ने एक अक़ली ज़िंदगी दी है, मुझे एक अखलाकी वजूद दिया है, मुझे एक जमालियाती एहसास, एस्थेटिक सेंस दी है। यही मैं इंसान की हैसियत से अपने वजूद को समझता हूँ और यही मेरा शरफ़ है। तो इसलिए ये इस्लाम में बड़ा गुनाह भी है और इसको हराम करार दिया गया है। और अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है और रसूलुल्लाह ने भी ये फरमाया है कि इनसे हर शख्स को बाज आ जाना चाहिए। ये तो है मज़हब का मामला। इसके बाद जहाँ तक मुसलमानों की तारीख़ का ताल्लुक़ है, तो मुसलमानों की तारीख़ में मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में इस तरह के लोगों के साथ निमटने के तरीके इख्तियार किए गए हैं। पहल तो सज़ाएँ दी गई, इसलिए कि रसूलुल्लाह के दौर में और सहाबा के दौर में जिन लोगों ने इसरार किया कि वो नशा करेंगे, उनको बहुत मोहलत भी दे दी गई थी, उनकी इस्लाह भी बहुत की गई थी। इसके बाद फिर उनको सख्त सज़ाएँ भी दी गई और सहाबा ने, रसूलुल्लाह ने नहीं, सहाबा ने इसकी सज़ा काफ़ी सख्त मुकर्रर भी की। बाद के ज़मानों में इसमें नरमी आती चली गई और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस मामले का इलाज करने की भी कोशिशें की गई। यानी तबीब इसका इलाज करते रहे, जो उस ज़माने के आप ही की तरह से डॉक्टर कहे जा सकते हैं। इसी तरह जो हमारे यहाँ खानकाहें बनी सूफ़ियों की, उनमें बाज़ औक़ात ले जाते थे और वहाँ पर भी कुछ नफ्सियाती इलाज हो जाता था। तो ऐसे हम इसका इलाज मुआलजा भी करते रहे। ये ज़ाहिर है कि एक पुरानी तारीख़ है, कमोबेश 1000-1200 साल पर फैली हुई है। तो आप पाकिस्तान में इस पर काम कर रहे हैं, तो मैं 3 बातें कहूँगा। एक ये कि लोगों के मज़हबी शऊर को अपील करें और उन्हें बताएं कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त नहीं दी। ये एक बड़ा गुनाह है और इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आदमी बार-बार तौबा करके भी फिर इसका इर्तिकाब करे, तो रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि फिर उसे जहन्नम ही की कीचड़ चाटनी पड़ेगी। तो एक तो ये बात बतानी चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। इसमें बहुत सी हदीसें हैं जिनमें यही मज़मून है। मैंने खुद पिछले 1 महीने में इन्हीं हदीसों का, जो मैं दर्स देता हूँ, इन्हीं हदीसों का दर्स दिया है। वो आप ले भी सकते हैं। दूसरा ये है, यानी मैंने कहा था मैं 3 बातें अर्ज़ करूँगा। दूसरा ये है कि माशरती लिहाज से लोगों को एजुकेट किया जाए और उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि असबाब भी तलाश किए जाए। यानी क्यों ये चीज़ फैल रही है। असबाब बाज़ औक़ात तालीम में होते हैं, बाज़ औक़ात मईशत में होते हैं। तो एक जामे प्लान या मंसूबा बनाना चाहिए कि हम उन असबाब को, उन वजूह को दूर करें जो इसका बायस बनती हैं। इस पर मेरे इल्म की हद तक इससे पहले भी बहुत से लोगों ने काम किया है। अगर उनकी रिसर्च या उनके सर्वे के नताइज जमा कर लिए जाएँ, तो वो सारे असबाब मुतय्यन किए जा सकते हैं कि लोगों की मईशत में इसके क्या असबाब हैं, मुआशरत या सोसाइटी के नॉर्म्स में इसके क्या असबाब हैं, कल्चर में इसके क्या असबाब हैं। और हमारे यहाँ इस वक़्त जो सियासी खलफशार पिछले कई बरसों से है, कोई 40-45 साल से, उसमें इसके क्या असबाब हैं, हमारी तालीम में इसके क्या असबाब हैं। तो असबाब को मुतय्यन करना और उनको दूर करना, ये दूसरा काम है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि कानून की सतह के ऊपर जो कानून साज़ी हो चुकी है, उसका भी जायज़ा लिया जाए। उसमें अगर कोई कमी, कमज़ोरी है, कोई लूप होल है, तो उसको दूर करके जो कानून के ज़रिए से किसी चीज़ को रोकने का अमल है,
وہ بھی اچھے طریقے سے انجام دیا جائے. تو یہ تینوں کام ہیں. آپ کا زیادہ کام دوسرے دائرے کا ہے، تو آپ وہ کام کریں اور لوگوں کو تعلیم بھی دیں، ایجوکیٹ بھی کریں، اور اسباب کا جائزہ لے کے انہیں دور کرنے کی کوشش بھی کریں. یہ بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اور میں تھوڑا سا یہ کہ جو ڈیزیز آف ایڈکشن ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے میرے خیال میں قرآن نے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ آج کی ماڈرن سائنس کے اندر وہی ڈیفینیشن ہے کہ جب انسان نشے کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کا جو ذہن ہے وہ بالکل کام نہیں کرتا اور انسان اپنی ڈسٹرکشن کے راستے پہ چلا جاتا ہے. اور ہم ماڈرن سائنس میں اس بندے کو ایڈکشن کا شکار کہتے ہیں جو اب جس کی ایڈکشن کی وجہ سے اس کی لائف جو ہے وہ پرسنل لائف، فیملی لائف، سوشل لائف تمام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ان کے اندر امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے. تو تب وہ ڈیفینیشن ایڈکشن کی اپلائی ہوتی ہے. تو قرآن کے اندر جو آپ نے بھی فرمایا ہے تو میرے خیال میں یہ بالکل اس وقت ایک سائنس ہے اس میں جو قرآن نے بتائی ہے، اور ہم نے اس کو بھی اس ماڈرن سائنس میں اس کو ایکسپلور کیا ہے، اسی کو بیان کیا ہے. دوسرا جو آپ نے ٹریٹمنٹس بتائی ہیں اس میں ہمارا جو اسلامک اسکالر ہیں، میں نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کے اندر جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں اس میں ہم کہتے ہیں ان کو یہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس ڈیزیز، ایک ایسی ڈیزیز ہے جو پورے معاشرے کو، پوری انسانیت کو اپنے دائرے کے اندر لیتی ہے. یہ ایک ہی ڈیزیز ہے، اس کے کمپیریزن میں کوئی اور ڈیزیز ایسی نہیں ہے جو کہ پوری انسانیت کو افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو وہ آپ کی پرسنل لائف تک رہتا ہے. یہ ڈیزیز جو ایڈکشن کی ہے یہ پوری ایک سوسائٹی کو، پورے کنٹریز کو یا پوری ورلڈ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے معاشرے کے اوپر، ہیومینٹی کے اوپر ہیں. اور میں یہ ابھی پاکستان میں ہم نے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے اسلامک اسکالر جو ہیں، امام مسجد جو ہیں، خطیب ہیں، جو دوسرے جو اسلامک اسکالر ہیں، ان کو اس کے بارے میں انوائٹ کیا ہے کہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنی جو رائے ہے وہ خطبے میں بیان کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ خطبے کے بعد، کیونکہ اسلام تو پریکٹیکل لائف ہے، اس میں ہم نے معاشرے کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور یہ گراس روٹ لیول کے اوپر اگر امام مسجد جو ہے، اپنا خطیب جو ہے وہ خطبہ دیں اور بعد میں لوگوں کو، جو بھی فیملیز ہیں ان کو انوائٹ کریں کہ وہ ان سے ملیں، اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے ان سے مل کے ان کو جو ریسورسز ہیں ان سے کنیکٹ کرے گی. تو ایک گراس روٹ کے لیول کے اندر ہم کام کر کے ایک پاکستان میں ایک سائنس بیس ہم ایک ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں کہ جب گراس روٹ لیول کے اوپر اسلامک اسکالر جو کام کریں گے اس کا جو بینیفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت ملے گا. جی اور اس بہت میں یہ کہ شکریہ پاکستان بھائی. ملک ہے. جی تھینک یو ویری تو مچ. اسلامک اسکالر کے علاوہ ہم کرسچین جو اسکالرز ہیں ان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ یہ جو پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور یہ پوری دنیا کو اس کے افیکٹ جو ہیں بہت خطرناک قسم کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ موومنٹ وہاں شروع کی ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بیان کوئی آپ دینا چاہیں علماء کو تو مے بی اٹ ول بی ویری ہیلپ فل. نہیں، علماء تو میری بات کیا سنیں گے، وہ اپنی سنائیں گے اور آپ ان کی مدد لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں علماء کے گراس روٹ لیول پر بڑے اثرات ہیں، کیونکہ مسجدوں کا انسٹیٹیوشن ان کے پاس ہے اور لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے، ان سے بھی کام لیں. بہت سے معاملات میں بنگلہ دیش کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. انہوں نے جب علماء کو اپنی خدمات میں ساتھ لیا تو اس کے اچھے اثرات ہوئے. لیکن اس کے ساتھ جب آپ نے کہا کہ خطبہ دے دیا یا دین میں بتا دیا کہ یہ بری چیز ہے یا اللہ کے ہاں اس کا کیا مواخذہ ہے، وہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، وہ بتا دی آپ نے. لوگوں کو ایک نفسیاتی نوعیت کے علاج معالجے کی بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس فن کے یا اس علم کے ماہرین بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ بھی لوگوں کی کچھ خدمت کریں. مسجدوں ہی کو مرکز بنا کے لوگوں سے ملا جائے، ان کی معاملات کو دیکھا جائے تاکہ وہ اسباب پتہ چلیں
اور اس میں اگر کوئی نفسیاتی معالج اچھے مشورے دے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی بڑی مؤثر ہوگی. بہت شکریہ غامدی صاحب. نازیہ, do you want to ask your question please? جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آنے کا. میرا ایک سوال ہے, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, کہ مسلمان مردوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب کی یہ مسلمان عورتوں پہ کیوں نہیں لاگو ہے؟ دیکھیے why can they not marry, کہ وہ اہل کتاب کی مردوں سے شادی کریں؟ یہ دو الگ سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے کہ یہ شادی کا ادارہ بچے کی یا بچوں کی پیدائش, پرورش اور پرداخت کے لیے قائم کیا گیا ہے. یہ ایک مقدس ادارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ہی مرد و عورت سے قائم ہونا چاہیے. خود اللہ نے جب اس کی ابتدا کی تو آدم کے لیے ایک ہی حوا پیدا کی. لہٰذا اس بات کے بارے میں تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے, اور ہمیں اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں. انسانی نفسیات کا مطالعہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے. گھروں کو جس طرح ہم نے دیکھا ہے اور اولاد کو جس طرح دیکھا ہے, اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورتیں, ان کو مل کر گھر بسانا چاہیے. یہ بچوں کی پیدائش کے لیے محفوظ ادارہ اللہ کا قائم کرتا ہے. یہ ایک میاں بیوی سے قائم ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدکاری پر ہر طرح کی پابندی لگا دی تاکہ جذبات, احساسات, محبت, تعلق, اعتماد وہ صرف دو لوگوں کے درمیان ہو اور اس سے پاکیزہ رشتے وجود میں آئے. تو پہلی بات تو یہ سمجھانے کی بھی ہے, بتانے کی بھی ہے کہ ہر شخص کو, خواہ وہ مرد ہے یا عورت, وفاداری کے ساتھ ایک ہی میاں بیوی کے ساتھ اس گھر کو آباد کرنا ہے. اللہ کا منشا یہی ہے, یہی ہمیشہ رہنا چاہیے. اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ناگزیر ضرورت پیدا ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, تو کیا مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے. یعنی کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو کر سکتا ہے, اور یہی ہونا بھی چاہیے, کیونکہ دنیا بڑے مراحل سے گزری ہے. آج کی دنیا نہیں ہے, وہ دنیا بھی رہی ہے کہ جس میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر 40-50 بیٹے نہیں ہوتے تھے تو آدمی قبیلے میں جی نہیں سکتا تھا. تو اس میں لوگ زیادہ شادیاں بھی کرتے رہے. تو کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ کرنی چاہیے, کر سکتا ہے. دوسری بات, تیسری یہ کہ عورت کو کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ اس لیے نہیں دی گئی کہ جو ادارہ بنایا گیا ہے, مرد اس کا سربراہ ہے, اس کو گھر کو چلانا ہے, اور سربراہ متعدد نہیں ہو سکتے. آپ کوئی ادارہ قائم کریں, کوئی اسٹیٹ قائم کریں, تو اس میں ایک ہی سربراہ ہوگا, تبھی ادارہ بنے گا. تو چونکہ اللہ اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ دو لوگوں نے پارٹنرشپ قائم کی ہے, وہ کہتا ہے یہ ادارہ بنا ہے, ایک انسٹیٹیوشن بنا ہے, اس کے اندر ایک پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ کما کے لائے گا, دوسرے پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ کما کے لائے گا. تو چونکہ یہ ادارہ ہے اور اس کے سربراہ کی حیثیت مرد کو دی گئی ہے, اور اس پر ذمہ داری ہے, وہ جواب دہ ہے دنیا اور آخرت میں کہ وہ کمائے گا. عورت اگر کسی تنکے کو بھی توڑنے سے انکار کر دے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, اپنی مرضی سے جو جی چاہے کرے. تو یہ ادارہ اس اصول پر بنا ہے. اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد کو بھی اجازت دی جائے, عورت کو بھی اجازت دے دی جائے؟ پھر تو گھر نہ بنا, خاندان نہ بنا, کچھ بھی نہ بنا. تو مرد کو بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن کوئی ضرورت ہو تو اتنی گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. بہت شکریہ. غامدی صاحب, ایک کوشچن آیا ہے چیٹ کے اندر, اور وہ اس میں پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو چائنیز آرٹ آف ریپلیسمنٹ ہوتا ہے, فنگ شوئے, یہ اسلام میں حرام ہے کہ کس طرح چیز رکھنی ہے اور اس طرف سے لائٹ آنی ہے, تو یہ حرام ہے اسلام میں؟ دیکھیے, اگر تو کسی چیز کے پیچھے کوئی انسانی تجربات ہیں تو تجربات کی کوئی چیز بھی حرام نہیں ہوتی. یہ تجربات ہی ہیں جو ہمارے سارے علم کی بنیاد ہے. یعنی روشنی کہاں سے آنی ہے, چیز کیسے رکھنی ہے, ایسے رکھی جائے گی تو اس میں
ہوا زیادہ بہتر طریقے سے گزرے گی. اگر یہ تجرباتی چیز ہے تو کوئی تجرباتی چیز خواہ وہ خام ہی کیوں نہ ہو وہ اسلام میں منع نہیں ہوتی. اگر اس کے ساتھ کوئی وہم وابستہ ہو جائے, اگر اس کے ساتھ کوئی شرک وابستہ ہو جائے تو پھر اسلام اس سے روکتا ہے. بہت شکریہ. سامیہ, do you want to ask your question please? السلام علیکم. جی بات. میں سمیہ حسن ہوں, میں ڈیلس سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے, کیا مسلمان نوجوان بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ رکھ سکتے ہیں اور ڈیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو شادی کے لیے مناسب ساتھی کیسے ڈھونڈ سکیں گے؟ جی یہ چونکہ دو لفظ خاص بن گئے ہیں اور جب بولے جاتے ہیں تو اس سے ایک تصویر سامنے آتی ہے, تو لفظ سے نکل جائیے. یعنی ہمارے بچے اب باہر جاتے ہیں, وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں, وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ بچیاں بھی ہیں, وہ پڑھتی ہیں, ساتھ بیٹھتی ہیں. تو اس لیے ایک تعلق پیدا ہو جانا یا کام کے سلسلے میں تعلق پیدا ہو جانا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے, اس کو روکا بھی نہیں گیا. جب وہ اس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پسندیدگی بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور بسا اوقات آدمی اس پسندیدگی کی بنیاد پر فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ میں شادی کروں گا. یہ سب بالکل جائز ہے. جس چیز کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے وہ یہ ہے کہ بدکاری کے قریب نہیں جانا. کیونکہ جس طرح ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایڈکشن کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو ایڈکشن صرف چائے اور کیفین اور نشے کی چیزیں پیدا نہیں کرتی, یہ بدکاری اور جنس یہ بھی ایڈکشن پیدا کرتی ہے. تو اسلام نے جس طرح نشے کے معاملے میں یہ اصول بنایا کہ ایک قطرہ بھی ممنوع کر دیا, اسی طرح بدکاری کے قریب بھی جانے سے روک دیا. تو بدکاری کے قریب بھی جانے سے ہر مرد کو, ہر عورت کو, ہر لڑکے کو, ہر لڑکی کو رکنا ہے. اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ گھر بنانا ہے آگے جا کے, اور وہ گھر محبت, تعلق اور اعتماد اور وفاداری پر بننا ہے. تو اتنے بڑے ادارے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ بدکاری کو کسی درجے میں بھی قبول کرنے یا گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 بڑے گناہ قرار دے دیے گئے, پہلا شرک, دوسرا قتل اور تیسرا بدکاری. تو ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ چونکہ تم ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے والے ہو, وہ محبت اور اعتماد پر اٹھنی ہے. اس کی تیاری کے لیے اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرو, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کی بھی. اس کے لیے پھر کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ بھائی اکیلے میں بیٹھیے نہیں, اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیے, ذرا فاصلہ قائم رکھیے, ادب آداب کا خیال رکھیے, اپنے لباس کے بارے میں محتاط رہیے. تو یہ تعلیم دینی چاہیے, ایجوکیشن ہمیں بچوں کو دینی ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے انہیں کہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ شادی سے پہلے کوئی جنسی تعلق کسی بھی درجے میں قائم کیا جائے, اس سے دور رہنا ہے. بس یہ بتا دیجئے. باقی احتیاطیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں تو ہم انہیں جو لوگ اس طرح کی ڈرگز بیچتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں, نشے کی چیزیں بیچتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں چونکہ آگے جا کے پورے کے پورے انسانیت کے عمل ہی کو خراب کر دیتی ہیں, تو اس لیے ابتدائی سے اس میں ایجوکیشن لوگوں کو دینی چاہیے. یہ بات اس طرح ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ دینا کہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا لفظ استعمال کرنا کوئی منع ہو گیا ہے, تو فرینڈ شپ کی ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, پڑھنے میں ہو جاتے ہیں, ملنے میں ہو جاتے ہیں. جس چیز کے اوپر ہر بچے کو متنبع رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ یہ رستہ خطرناک ہے, اس میں آخری درجے کی احتیاط کرے. بہت شکریہ. غامدی صاحب, ایک سوال اور ہے, نماز اور روزہ نظام کا حصہ ہے یا انفرادی عمل کا؟ نماز تو انفرادی طور پر بھی پڑھی جاتی ہے, اجتماعی طور پر بھی پڑھی جاتی ہے. یعنی ہم نماز گھر میں بھی پڑھتے ہیں, اگر گھر کے پاس مسجد ہو تو پھر یہی کہا گیا ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھی جائے اور سب مل کے عبادت کریں. بعض نمازیں تو پڑھی ہی اس طرح جا سکتی ہیں, مثلا جمعے کی نماز, مثلا عید کی نماز. تو اس کا ایک پہلو انفرادی ہے, ایک دوسرا پہلو اجتماعی ہے. لیکن روزہ جو
ہے وہ سر تسر یعنی اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہو کے آپ روزہ نہیں رکھتے, روزہ آپ انفرادی طور پر رکھتے. بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے کہ اگر مسلمان آدمی اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے, تو یہ دوبارہ کسی نے پوچھا ہے, مسلمان عورت وہ کیوں نہیں کر سکتی اہل کتاب آدمی سے؟ مسلمان مردوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اجازت اس وقت دی گئی تھی جس وقت مسلمانوں کا نظام غلبہ رکھتا تھا, توحید کے حق میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا. زمین عرب میں اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام اور مسلمانوں کو سیاسی غلبہ تھا, تو اس میں یہ اجازت دی گئی کہ اگر اہل کتاب کی عورتیں ہمارے گھر میں آ جائیں گی تو وہ ہمارے ماحول میں آ کر شرک کو چھوڑ دیں گی, ورنہ اصول جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ کسی شرک کرنے والے مرد کی کسی شرک کرنے والی عورت سے اور کسی شرک کرنے والی عورت کی کسی شرک کرنے والے مردی سے شادی ہوگی, توحید اور شرک کے مابین نکاح نہیں ہو سکتا. اصل قانون یہ ہے, اور یہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے. لوگ اس کو کبھی نہیں دیکھتے, اور جہاں پر وہ ایک رخصت دی گئی ہے اس کو بیان کر دیتے. بہت شکریہ. ایک اور سوال کا, کمیونٹی میں ایک مسلمان آدمی نے اپنی ول میں لکھا ہے کہ وہ بیری نہیں ہونا, دفن نہیں ہونا چاہتا, وہ کریمیٹ ہونا چاہتا ہے. تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے جن کو اس نے وصیت کی تھی. کوئی آدمی اپنے ایمان کے لحاظ سے اگر کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, تو جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں وہ معاملہ اس کے ساتھ کر دیں, اس لیے کہ یہ اپنی طرف سے وصیت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے. تو یہ خلاف ورزی کرنے کے لیے پھر وہ زندگی میں لوگوں کو مامور بھی کر دیں کہ دوسرے لوگ آ کے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیں. ایسے لوگ ہیں جو یہ وصیت کر دیتے ہیں ہندوستان میں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہندو لوگ آ کے تو اس کو جلا دیں, کیونکہ مسلمان تو مسلمان کو دفن ہی کرے گا, یہی اس کے لیے حکم ہے, اور یہی عزت کا, احترام کا, انسان کے شرف کا, اس کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اپنے ہی کسی بھائی یا بیٹے کے اوپر لکڑیاں رکھ کر اس کو آگ لگائی جائے. تو اسلام اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کرے گا. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ پھر یہ بھی بتا دے ساتھ کہ اس کو کون لوگ آ کے جلائیں. تو جو لوگ اس کو جلانا پسند کرتے ہیں وہ آ کے جلا دیں. حمدی صاحب, ایک آخری سوال آپ سے, ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. ایک بہت دفعہ پوچھا گیا سوال کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کیا کریں اب اگر آپ کے رشتہ دار سوائے آپ کو تنگ کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ختم نہیں کر سکتے, باقی ہر چیز ختم کر دیجیے. یعنی ہمارا جو محبت کا تعلق ہوتا ہے, بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے, دوستی کا تعلق ہوتا ہے, ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے جانے گپ شپ کرنے کا تعلق ہوتا ہے, وہ آپ کی مرضی پر ہے. اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا. آپ کا دل چاہتا ہے رکھیں, دل چاہتا ہے نہ رکھیں. 3 چیزیں آپ نہیں کر سکتے. ایک یہ کہ آپ الیک سلیک ہی بند کر دیں. اگر کسی جگہ کسی آدمی سے ملاقات ہوگی, آپ محبت کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, محبت نہ کہیے, شائستگی کے ساتھ الیک سلیک کریں گے, حال پوچھیں گے, 2 جملے کہیں گے اور ہٹ جائیں گے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو کوئی مصیبت آ گئی ہے, اس میں آپ کو ہمدردی کے 2 بول بولنے ہیں یا مدد کرنی ہے, تو اس سے آپ ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی ایسی خوشی کی چیز ہے جس پر میں اس کو مبارک دے سکتا ہوں, یا اپنے اس احساس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہارے لیے بہتری کرے, تو 2 اچھے جملے بولنے سے بھی اجتناب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ ختم کریں. باقی ہر چیز آدمی اپنے لیے آزاد ہے, ختم کر دیں, ختم کرنا چاہتا ہے. غامدی صاحب, آپ کا بہت 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 شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ابھی 100 کے حساب سے ہمارے پاس اور سوال ہیں جو ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں, بٹ آئی نو کہ 1 گھنٹے کا
आपके साथ वादा था, इंशाल्लाह ताला विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको फिर तकलीफ दें, और आई एम श्योर एक मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे बाकी मेंबर्स, सब ने आपकी सारी बातें सुनी और सबको बहुत फायदा पहुंचा होगा इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये वक्त निकाला, दीन को समझना चाहा। अल्लाह आपकी मदद करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।